اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوتی رہی اور 10,000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ حلیمہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے، کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ ہم شرفاء تھے، ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے۔ ثم جاء محمد فلم يترك لأحد شرفا۔ ربیع الاول میں سیرت کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں یہ محمود ہے۔ جس قسم کے طریقے رائج ہو گئے ہیں یہ تو نہیں تھے پہلے۔ آپ کی آمد پر اظہار فرحت یہ پوری امت میں ہے، پوری امت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوتی رہی اور 10,000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، سارے قبائل کو دیکھا، عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی، اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، اس میں سے مضر کو چھانٹا، باقی پیچھے رہ گئے۔ ثم تخیر مضر، اور مضر کے لیے اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی۔ فاختار قریش، اس میں سے اللہ نے قریش کو چنا۔ قریش کا نام فہر تھا، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ اب قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے ویل مچھلی سمندر پہ راج کرتی ہے، قریش کا عرب پہ راج تھا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کے لیے اور باریک چھلنی لگائی۔ فاختار ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب کیا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے اور باریک چھلنی لگائی اور اس میں سے صرف ایک ہستی وجود میں آئی۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو چھانٹا تو اللہ نے مجھے پسند کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی شان نہ کسی کا نسب ہے نہ کسی کی شرافت۔ جب اللہ نے آپ نے فرمایا، جب اللہ نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا۔ جب اللہ نے آگے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ان کے نبی ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ بد دعا نہیں کر سکتے، اس میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان کے لحاظ سے سب سے عالی نسب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ زیادہ بہتر تھے یا بنو ہاشم؟ تو انہوں نے فرمایا کننا شرفا و ہاشم اشرف۔ سمجھ گیا نا؟ کننا اشراف، کننا اشراف و ہاشم اشرف۔
ہم شریف تھے اور وہ شریفوں کا سردار تھا. کننا اشراف و عبد المطلب اشرف. سمجھ گئے؟ ہم شرفا تھے اور عبد المطلب شرافت کا بھی سردار تھا. کننا اشراف و ابو طالب اشرف. ہم شرفا تھے، ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے. ثم جاء محمد فلم يترك لأحد شرفا. پھر اللہ کے نبی آئے تو پھر کسی کے لیے کچھ نہ بچا. ایک بنو امیہ کا حامی مدینے میں اور ایک بنو ہاشم کا حامی آپس میں بحث کر رہے. جیسے وہ کہہ رہا تھا بنو امیہ زیادہ بہتر ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم زیادہ بہتر ہے. کہ چلو ٹیسٹ کرتے، تم جاؤ بنو امیہ کے پاس تو پیسے مانگو، میں جاتا ہوں بنو ہاشم کے پاس، میں بھی پیسے مانگتا ہوں، پتہ چل جائے گا کون بڑا سہاں. یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ زیادہ سخی کون ہے، زیادہ سخی کون. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ 10 سرداروں کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے. تو 10 ہزار سب نے دیا تو 1 لاکھ ہو گیا. تو جو بنو ہاشم کا قائل تھا وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور عبید اللہ بن عباس کے پاس. حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بیٹے. کہا جی میں ضرورت ہے، مجھے کچھ چاہیے. تو انہوں نے پہلے نے 1 لاکھ دیا، دوسرے نے 1 لاکھ دیا، تیسرے نے 1 لاکھ دیا. وہ 10 سے 1 لاکھ لے کر آیا، یہ 3 سے 3 لاکھ لے کر آیا. تو بنو امیہ والے کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار مان گیا، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، چلو واپس کریں پیسے. تو بنو امیہ والا گیا ان سرداروں کے پاس کہ جی وہ ہم تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں. ہم کہا ٹھیک ہے. تو 10 کے 10 نے وہ پیسے واپس لے لیے. لیکن جب وہ گیا ان روشن چراغوں کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں ادھر افریقہ میں گیا، وہ کون سا ملک تھا، موریتانیہ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ نفیس انفسکم منکم تمہارے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال چھلنیاں لگاتے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 بکرمی پیر کی صبح 4:20 پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. تو 4:20 میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی. اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے تو اس میں 4:20 تھا. تو علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمۃ للعالمین لکھی ہے انہوں نے بھی 4:20 اس میں لکھا ہے. میں نے وہیں پڑھا، بہت پرانی بات ہے. پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے تو وہ آپس میں مل گیا. تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا
اس میں پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں، پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا۔ تو اس کے 14 بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے، اور 1000 سال سے کسرا کے دربار میں آگ جل رہی تھی، 24 گھنٹے جلتی تھی، اود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور دریا اور بحیرہ ساوا اس کا پانی ایک دم خشک ہو گیا۔ تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے، تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم۔ تو ہیرا عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا، وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا۔ جب ہیرا کا محاصرہ ہوا، وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، تو حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم سے صلح کر لو، اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے، سم ساعتن، 1 منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سم ساعتن، کہ 1 ساعت سمرا یا گھنٹہ نہیں، ایک گھڑی، کہ 1 گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ، اسے دکھایا، تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے، اور ان کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور ٹھیک ٹھاک۔ تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہیرا کی وجہ سے۔ ہیرا سے اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا، میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے سطیح، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کو بھیجا تو وہ سکرات میں تھا، موت کے علامات ظاہر تھیں، تو اس کو ہلایا، یا خالد یا سطیح، مامو جی میں عبد المسیح ہوں۔ جھنجھوڑ کے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے کہ بعثک ملک بنی ساسان لارتجاس الایوان وخمود النیران وغموض بحیرۃ ساوا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 14 برج گر گئے، جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ تو کہا اخبر ویدا ظہر صاحب الحراوہ وکثرت التلاوہ وفادت واد السماوہ وغادت بحیرۃ ساوا فلیس الشام لسطیح شاما ولیس العراق لعبد المسیح مقاما۔ کہا دیکھو جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے ہوگی اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وادی سماوا پانی سے بھر جائے گی، تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا، اور عراق تیرا عراق نہیں وہ بھی اسی کا ہوگا۔ پیدائش پر یہ اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر سارے کے سارے۔ تو اس نے واپس آ کر کہا کہ
وہ کہہ رہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ 14 برج نوشیروان کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب نوشیروان نے سنا 14 بادشاہ تو 200-300 سال تو لگ ہی جائیں گے، وہ تو 45 سال میں کام ختم ہو گیا، 50 سال میں اوپر نیچے آتے گئے، اوپر نیچے آتے گئے، بغاوت ہو گئی، قتل و غارت ہو گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے ساتھ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی، ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں نکلا۔ بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، ایک ذرہ گندگی کا نہیں تھا، جیسے کسی نے غسل دیا ہو اور غسل کر کے باہر بھیجا۔ ہم ختنہ باہر بچے کا جب پیدا ہوتا ہے کرواتے ہیں، آپ ختنے سمیت ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پھر آپ کی بچے کی یہ ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی، اس کو باہر آ کر کاٹتے ہیں۔ ولدہ مختون مختور رسول اللہ، آپ کی ناف ماں کی آنت سے پیٹ سے ہی جدا تھی، اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کی دائی تھی اس وقت، تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان، ختنہ ہوا ہے اور ادھر ناف کٹا ہوا ہے، ادھر گندگی کوئی نہیں دھلایا ہے، ادھر ساری خوشبو پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کامنا تیرے بچے کا کوئی عجب ہی حال ہے، اور ایسے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی آپ کو پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ اتنی عمر کا بچہ تو ہل نہیں سکتا، تو آپ نے پوری کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا۔ لمبے سجدے کے بعد یہ ہاتھ کا سہارا لیا اور اپنے سینے کو یوں اٹھا لیا جیسے کوئی مضبوط بچہ اٹھاتا ہے، ایسے اٹھایا، پھر اس انگلی کو اس ہاتھ کو اوپر کیا، اس انگلی کو سیدھا کیا۔ جب یوں کیا تو پوری کائنات میں حضرت آمنہ کہتی مجھے روشنی نظر آئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم انفرجت فرجتن، چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا اور اس میں ایک دھند داخل، غیم ہوتا ہے، یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے اس کو غیم کہتے ہیں۔ ایک دھند داخل ہوئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی، اور گود کا بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری دبیز، اور اس میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس کو مشرق مغرب پھیرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چلے یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، یہ ہے جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیس، اور شیس کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وشدت موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام والی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام والا جہاد دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی مٹھاس دو، میٹھا وہ آپ کی جو لحن تھا، لحن داودی، وہ دو، وزہد عیسیٰ،
اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو۔ پھر ایک دم بادل چھٹا اور آپ گود میں تھے اور آپ کا چہرہ سے نورانی منور روشن تھا۔ تو عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو باہر بھیجتے تھے، ان کے لیے مکہ شہر تھا، آج کے لحاظ سے تو چھوٹی سی بستی تھی، تو وہ آگے پہاڑوں میں بھیجتے تھے۔ ایک تو زبان فصیح ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ایک تو اللہ نے یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے، تین طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں، اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا۔ جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے آگے بڑھتے ہیں، تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد سے آئیں وہ خواتین، تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور، اونٹنی بھی، اور گدھی بھی کمزور، جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا، گدھی پر وہ سوار تھیں، اور ان کے خامن ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو اس دن 10 بچے پیدا ہوئے مکے میں۔ تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں، سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا اور باقی 9 لے لیے۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو دیکھا یتیم ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ سارا مکہ ڈھونڈ لیا، کوئی بچہ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے نصیب میں لکھا تھا۔ تو ابو کبشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو، چلو کوئی برکت ہی ہو جائے گی اس کی، کوئی خدمت ہو جائے گی اس کی۔ ایک تو جس سال آپ پیدا ہوئے، پوری دنیا میں جہاں انسانیت آباد تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دی۔ ساری دنیا سب کے بیٹے ہوئے، سب کو اللہ نے بیٹے دیے۔ اور دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ ماں نے نام رکھا احمد، جو تعریف کرنے والا ہو۔ ماں کا نام آمنہ، جو امن کی علامت۔ والد کا نام عبداللہ، جو عبدیت کی علامت۔ خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کا نام عمر تھا۔ ہاشم اس لیے کہتے ہیں روٹی کو چورا کر کے نا سالن میں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے صوبت کہتے ہیں، صوبت اوپرات میں ہے کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا کہتے ہو نا، ہاں، تو وہ سرید بن جاتا ہے شوربے میں، روٹیاں بھگو کے توڑ کے اور گوشت۔ تو سب سے پہلے حضرت ہاشم نے حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانا شروع کیا، تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو خاندانی نام ہاشم، کھانا کھلانے والے۔ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلم، اخلاق۔ اور دودھ پلانے والی کا خاندان سعد، بنو سعد، سعادت۔ جب حلیمہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یتیم لیتی ہوں، تو ان کے دادا نے ان کو بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام حلیمہ ہے۔ کہ جاء الحلم، فال لی، حلم آ گیا۔
تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بنو سعد. تو ان کا سعید عمرنا، انہوں نے اس سے فال لی. تو ایک بیٹا اور تھا، حضرت آمنہ کی چھاتیاں خشک، جو نے آپ کو گود میں لیا چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، دودھ رسنے لگا. تو انہوں نے آپ کو ایک طرف سے دودھ پلایا، جب دوسری طرف سے پلانے لگے تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ ایک بیٹا دودھ پیتا، ان کا اپنا بھی تھا، تو آپ نے اس کا حصہ چھوڑ دیا. اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا بنے میں جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، گھر ہڑپ کر رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بدبخت یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. آپ ابھی اپنے شعور میں نہیں ہیں اور اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دو. تو رات ہو گئی تھی، اونٹنی میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو بخشا کوشش کرو کوئی 2-4 قطرے نکل آئیں تو کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے. صبح جب گئے، رات کا اندھیرا، اونٹنی کو جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ مشکیزے کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے. تو ایک گلاس کیا پورا برتن انہوں نے دودھ سے بھر لیا. تو جب لے کر آئے تو حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے؟ اونٹنی سے. کہا نہیں یہ اس کی برکت سے. دونوں نے پیٹ بھر کر پیا. صبح جب چلنے لگے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر اس پر گدی پر سوار ہوئے. تو ایک دم گدی نے منہ موڑا اور حرم شریف کی طرف منہ کر کے یوں سجدے میں سر جھکایا، یوں پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں سر اپنا دے کے پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں دے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوتے. 24 گھنٹے پہلے ان کے قافلے کی عورتیں روانہ ہو چکی تھی. واپسی پر ان کی گدی کی رفتار ایسی تیز ہوئی اور اونٹنی کی کہ 24 گھنٹے کا فاصلہ بھی مکمل کیا اور ان کو 24 گھنٹے بعد چل کے جا کے پکڑا اور آگے نکل گئی. تو عورتیں کہنے لگیں کہ ان لأتان آمنۃ لشأنا، آمنہ حلیمہ، ان لأتان حلیمۃ لشأنا، حلیمہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے، کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے. تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. ان لہذا الراکب لشأنا، اس سوار ہونے والے کی شان ہے، کھوتی تو وہی ہے بیچاری. لقد جاءکم رسول من انفسکم. ربیع الاول میں سیرت کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں یہ محمود ہے. جس قسم کے طریقے رائج ہو گئے ہیں یہ تو نہیں تھے پہلے، لیکن اس طرح میں نے ہر ملک میں دیکھا. جہاں کبھی کہیں مجھے 12 ربیع الاول گزارنے کا موقع ملا تو وہاں ایسے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، آپ کی تعریف میں اشعار ترنم کے ساتھ، پھر خطابات آپ کی شان میں ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جلسے جلوس صرف ہمارے بر صغیر میں ہیں یا اور بر صغیر کے لوگ جہاں کہیں آباد ہیں، لیکن آپ کی آمد پر اظہار فرحت یہ پوری امت میں ہے، پوری امت میں ہے. تو میں ان صرف 2 لفظوں کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. من انفسکم، تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے
خاندانوں میں سے ایک خاندان سے ہے، اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو۔ عدنان تک متفق علیہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تک ابن اسحاق اور حضرت امام بخاری نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ابراہیم سے آدم تک مختلف فی ہے، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی نے آپ کا پورا سلسلہ نسب لکھا ہے۔ اور الرحیق المختوم 1975 میں جس نے اول درجہ حاصل کیا تھا، اس میں بھی آپ کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے۔ اور جس نیت سے میں نے یاد کیا وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ تو من انفسکم آپ کے نسب کی شان بیان ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلعمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقہ بن عبید بن الدعاء وہ شخص ہے جس نے نیزہ ایجاد کیا، اس سے پہلے نیزے نہیں تھے۔ الدعاء آپ کے نسل میں نیزے کا اسلحہ نے ایجاد کیا۔ بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسب بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحث بن زارق بن سمی بن مزی بن عوہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ میں جب جاتا ہوں دربار رسالت تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، تو پورا آپ کا نسب پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، نفیس۔ تو پہلے ام معبد کی سنو، الخزاریہ، کیسے نفیس تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسين قصي في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کیا ردم ہے جس کو کچھ بھی سمجھ نہ آتی ہو عربی کی، وہ بھی اس الفاظ کی موسیقی سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر وضاء کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ابو معبد مجھے یوں لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ایسے ہنسی، ابلج الوجه، ایسے روشن چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن آپ کا غلام تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے، اور نہ آپ اتنے کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنی دفعہ دیکھو
اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق پڑے۔ یہ چیز دنیا کے کسی حسن میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ، پھر دلچسپی ماند پڑ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ایسے آئے وسیم کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں پڑتا تھا، جی چاہتا تھا اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو۔ قسیم، سر سے لے کر پاؤں تک ہر جسم کا عضو جب حسین ہو تو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں لیکن چہرہ پتلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو لفظ بتاتا ہے کہ باقی وہ حسن نہیں جو آنکھوں میں ہے۔ اس فنا کے بال بڑا خوبصورت ہے، لیکن میرے نبی کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ادھر سے ادھر، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، آگے سے یہاں تک، پیچھے سے یہاں تک، پورا وجود حسن میں پرویا ہوا تھا۔ قسیم فی عینیہ داج، ابو ہندو بن ابی حالہ کہتا ہے ادعج، آنکھیں سیاہ، پتلی سفید، پتلی سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی، ادعج، اکحل، سرما لگا ہوا بغیر سرما لگایا ہوا، اشکل، سرخ لکیریں ڈورے آنکھوں میں، اہدب، یہ پلکیں بڑی لمبی اور دراز۔ یہ عورتیں مصنوعی پلکیں لگاتی ہیں، کہیں جانا ہو کسی فنکشن پہ تو وہ موٹی موٹی نظر آتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے مصنوعی ہیں۔ تو میرے نبی کی پلکیں خود ہی لمبی تھیں جو آنکھوں کو اور حسین بنا دیتی ہیں، چہرے کو اور حسین بنا دیتی ہیں۔ اللہ، انجل، اکحل، احوق، اہدب، اشکل، ادعج، یہ سارے میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ کسی کی نہیں بنی۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، جب آپ آنکھ بڑھا کر دیکھتے تھے باقی سارے ایسے ہو جاتے تھے۔ ایسی چمک تھی آپ کی آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا سوائے 2 آدمیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہ، ان کے سوا باقی کوئی بھی آپ کے جب آپ آنکھ اٹھاتے تو باقی یوں ہو جاتے تھے۔ فی صوتہ سحر، آواز میں ایک روم اور ایک کشش، ایک موسیقی۔ تو فیل دوسی جب مکے میں آئے تو ان سے کہا گیا ایک جادوگر ہے، اس کی سننا نہیں ورنہ اثر ہو جاتا ہے۔ انہیں کانوں میں روئی ڈال لی، میں سمجھ نہیں۔ تو وہ تو واز کر رہے تھے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نظر پڑی چہرے پر، کہنے لگے یہ کون ہے؟ وسیم، آنکھ کھچتی، وہی ہے جادوگر۔ کہنے کہ میں سوچ میں پڑ گیا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، اور میں عقل مند آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں سنوں گا ٹھیک ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ تو طواف سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نماز سے فارغ تھے، آ کر بیٹھنے لگے، کانوں سے روئی نکالی، ما تقول یا محمد، کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، تعید فقد بلغنا قاموس البحر،
تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، دوبارہ تو سناؤ۔ آپ نے پھر سنایا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ فی صوت ہی سحر، آواز ایسے کھینچتی تھی۔ فی لحیتہ ہی کہافہ، داڑھی بڑی حسین خوبصورت، یعنی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے یا 14، دونوں روایت ہیں۔ فی عنقہ ہی سطح، لمبی گردن، لمبی گردن حسن کا ایک بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے کہ جس کی گردن لمبی ہو۔ شدید و سواد الشعر، ہند بن ابی ہادہ، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، خوبصورت سر بڑا، واسع الجبین، پیشانی کھلی کشادہ، ازج الحواجب، پلکیں کمان کی طرح ایسے گول، اطل العینین، ناک بڑا خوبصورت، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، سہل الخدین، گال بڑے پیارے، نہ پچھے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، یوں منہ تو وہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ غلیظ الفمیہ، کھلا منہ، خوبصورت ہون، مفلج الاسنان، یہ 4 دانتوں میں خلا، اشنب، دانت ایسے گولائی میں تھے سارے، ایسے کسی کے آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، ایسے گولائی میں آپ کے دانت تھے۔ کس اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، اور گردن لمبی تو میں پہلے بتا چکا۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ، عریض الصدر، چوڑی چھاتی، طویل الزند، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی سیدھی، رحم الراحہ، کشادہ ہتھیلی، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور چھوٹی ہتھیلی، یہ کیا کا ہے نہ کہ کوئی حدیث، اور چھوٹی ہتھیلی، ہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ میری چھوٹی، وہ بکل کی علامت ہے، چھوٹی ہتھیلی والے بخیل ہوتے ہیں۔ سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، باقی آپ کا پورا جسم بالوں سے صاف تھا، چاندی کی طرح چمکتا ہوا آپ کا جسم ہوتا تھا، اور مسیح القدمین، پاؤں تو لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا۔ خمسان الاخمصین، یہ جگہ زیادہ گہری تھی جو تیز چلنے میں مدد دیتی ہے، دوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد۔ یہ مولی محمد مجھے کہے مولانا صاحب تو میں یہ اتنا کروں گا، مگر نہیں فرمائی، لیکن میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی پکارتا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، کہتے جی فرمائی۔ ادھر سے کوئی پکارتا تھا تو آپ دیکھو اپنے نبی کی مشقت، آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائی، اور آپ قدم چھوٹے اٹھاتے تھے، لمبے لمبے قدم اٹھانے سے چال بے روب ہو جاتی ہے، چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور ان میں تیزی ہوتی تھی، آپ چلتے تھے، صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی۔
من انفسکم، کون بیان کر سکتا ہے نبی کی صفات کو؟ جیسے اللہ ناقابل بیان ہستی ہے، میرا نبی بھی ناقابل بیان ہستی ہے، کون آپ کی صفات کو بیان کر سکتا ہے؟ کہ اللہ نے اپنی پسند کا بنایا، وہ ہے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسن کہتے ہیں جسمانی خوبصورتی کو، اور جمال کہتے ہیں خاندانی شرافت کو۔ ہم دونوں کو مطلب خوبصورت لیتے ہیں تو آپ دیکھیں چناؤ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ چونکہ آنکھ سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں آنکھ کا لفظ آیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور جمال کا تعلق نسب سے ہے تو وہاں کسی ماں نے تیرے جیسا جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دی۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے نبی کی سیرت پڑھو، ہاں آپ کی دنیا سے جاتے ہوئے دو الفاظ تھے، وہ پیغام بھی آ جائے، یہ تو تھوڑی سی آپ کی جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظ بولے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے نوکروں پہ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، پورا دین دو لفظوں میں بیان کرنی۔ حقوق اللہ نماز، حقوق العباد کسی کو ظلم نہ کرنا، تو پورے دین کو دو جملوں میں بیان کر دیا۔ تو ایک نماز اپنے خوبصورت بناؤ، نماز کو نا بنا سنوار کے پڑھو، تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی مٹھاس نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لذت رکھی ہے، حوائج ضروریات کا پورا ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فصل فإن فی الصلاة شفاء۔ ابو ہریرہ، آپ نے فارسی کا ایک جملہ بولا ہوا ہے، ابو ہریرہ درد در شکم، پیٹ میں درد ہے؟ ان کا جی ہاں کا کن فصل فإن فی الصلاة شفاء۔ ہمارے بہت سے زیادہ جن کو بخار چڑھ جاتا ہے تو وہ انگریزی کا لفظ بھی نہیں بولتے، یہ کافروں کی زبان ہے، ہم نے نہیں بولی۔ موبائل انہی کا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن زبان ان کی نہیں بول رہی۔ ایسی ہم کانا حرکتیں ہیں۔ میرے نبی اس وقت فارسی سب سے بڑے طاقتور تھے، اب ان کی زبان ہے در در شکم، کم فصل فإن فی الصلاة شفاء۔ بیٹا ایک ایک آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نماز کو بنا کے پڑھو، آپ کو اللہ اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا کسی تے ظلم نہ کرو، کسی تے زیادتی نہ کرو۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ اس پر دنیا میں ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، آخرت کی آگے پکڑ ہے۔ دوسرا سیرت کو پڑھو، سیرت سے جی لگاؤ۔ میں نے جتنا آپ کو بیان کیا ہے، میں کوئی پڑھ کے نہیں ہوں، پڑھا تو جاتا نہیں، لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو دل دے کے پڑھا تھا، تو
مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہاں کہاں سے چیزیں جڑ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سیرت کو پڑھو، آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ چلے گی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور عبادات میں نماز پر کوشش کیا کرو، نماز کو خوبصورت بناؤ، نماز اچھی بناؤ، اور قرآن کو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ اے زمین و آسمان سنو، اللہ تعالیٰ صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے، اور اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے، اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی، کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کو بے عزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کے دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ربیع الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بولنا چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی سے اظہار نفرت ہو، کسی کے دل آزاری ہو، کسی کی پگڑی اچھلے۔ تو ایک زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت بن جائے گی۔ پھر فرمایا کہ لو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه من سکینته۔ میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی تواضع دوں گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور لو يمشي على السراج لم يطفئ من تحت قدميه من سکینته۔ جلتے چراغ پر بھی چلتے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔ اتنا عالی مقام کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس تواضع سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع ان کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، حق ان کی زبان پہ بولے گا، وہ حق قبول بولیں گے، حق ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء تبعہ، سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگا، الاسلام ملتہ، ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا، احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا، اہدی بہ بعد الضلال، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا، وارفع بہ بعد الخمالہ، گرے پڑوں کو بلند کروں گا، اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا، واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا، انقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا۔